میرا بیٹا اسکول سے آتا اور نوکرانی کے ساتھ چپکا رہتا، جو اس کے کھانے پینے اور پڑھائی کا خیال رکھتی تھی۔ ایک دن شوہر جلدی گھر آ گیا تو مجھے سوئی ہوئی کو دیکھ کر بولا، اپنے بیٹے کا خیال خود رکھا کرو، تم نوکرانی کے سپرد کر کے سوئی رہتی ہو، کہیں وہ خراب نہ ہو جائے۔ تو میں نے شوہر کی باتوں کو اگنور کر دیا۔ تو ایک دن دوپہر کو میں اے سی لگا کر سو رہی تھی کہ اچانک بجلی چلی گئی اور میں کمرے سے باہر آئی تو اسٹور سے سرگوشی سنائی دی۔ تو میں نے اندر جھانکا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جواد بیٹا آ جاؤ ماما کے کمرے میں، ماما کے ساتھ سو جاؤ، ابھی باہر کھیلنے کے لیے مت جانا، بہت گرمی ہے۔ میرا بیٹا اسکول سے واپس آیا تھا، یونیفارم میں پسینہ پسینہ تھا، چہرے پر تھکن نمایاں تھی، مگر آنکھوں میں وہی بچپن کی شرارت موجود تھی۔ وہ بیگ ایک طرف رکھ کر ہاتھ منہ دھونے گیا تھا۔ فریش ہو کر نکلا تو کھانا کھایا۔ وہ آج زیادہ خاموش تھا، شاید گرمی زیادہ لگ رہی تھی۔ کھانا ختم کرتے ہی میں نے اسے اپنے پاس بلایا تاکہ ماں بیٹا دونوں کچھ دیر آرام کر سکیں۔ میرا خیال تھا کہ ہم دونوں لیٹ جائیں گے اور میں اپنے سر کے درد سے کچھ نجات پا سکوں گی۔ تب تک رضیہ کچن سمیٹ کر شام کے کھانے کی تیاری شروع کر دے گی۔ میرا سر بری طرح دکھ رہا تھا، آنکھیں بوجھل تھیں، بدن میں سستی بھری ہوئی تھی۔ میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اٹھ کر کچن جاؤں۔ میرے گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، پیسے کی ریل پیل تھی، ہر کام کے لیے ملازمہ رکھی ہوئی تھی، صفائی الگ، کپڑے دھونے والی الگ، برتنوں والی الگ، لیکن مجھے ہمیشہ سے یہی پسند تھا کہ کھانا اپنے ہاتھ سے بناؤں۔ میرے شوہر کئی بار کہتے تھے کہ ایک اچھی سی کک رکھ لو، مگر میں ہر بار ٹال دیتی تھی۔ مجھے اپنے شوہر اور بیٹے کے لیے خود کھانا تیار کرنا اچھا لگتا تھا، اس میں مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے گھر کا کوئی کام خاص پسند نہیں تھا۔ میں ایک مصروف عورت تھی، سوشل پارٹیز، دعوتیں، شاپنگ، کلب میٹنگز، ان سب سے مجھے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ فارغ وقت میں میں کبھی ٹی وی دیکھتی، کبھی موبائل استعمال کرتی، کبھی دوستوں سے لمبی فون کالز کر لیتی اور پھر تھک کر سو جاتی تھی۔ ایک طرح سے میری طبیعت بہت زیادہ آرام پسند ہو چکی تھی۔ میں خود کو مصروف کہہ کر ماں ہونے کی بہت سی ذمہ داریوں سے بھی بھاگ جاتی تھی۔ جواد نے کھانا کھا کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، نہیں ماما، مجھے آپ کے ساتھ نہیں سونا، مجھے رضیہ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ وہ کچن میں کام کرے گی تو میں باہر لاؤنج میں ٹی وی دیکھتا رہوں گا اور اس کے فری ہونے کا انتظار کر لوں گا، اس کے بعد اسی کے ساتھ کھیلوں گا۔ جواد کی یہ بات سن کر میرے دل میں ہلکی سی ٹھیس اٹھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ بے فکری سے کھڑا تھا، جیسے اس نے کوئی معمولی بات کہہ دی ہو، مگر میرے لیے وہ بات معمولی نہیں تھی۔ میں نے منہ بنا لیا۔ میرے بیٹے کو میرے ساتھ سونا اچھا نہیں لگتا تھا، وہ مجھ سے زیادہ میری نوکرانی کے قریب تھا، اور وہ اس کے قریب ہوتا بھی کیوں نہ، آخر کار وہی اس کا زیادہ خیال رکھتی تھی، وہی اسے نہلاتی تھی، وہی اسے کپڑے پہناتی تھی، وہی اسے کھانا کھلاتی تھی، وہی اس کے کپڑے دھوتی تھی، وہ روتا تھا تو وہی اسے چپ کرواتی تھی۔ میرے پاس وہ کم ہی آتا تھا، اور اگر آ بھی جاتا تو زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا تھا۔ وہ مجھ سے چپ ہی نہیں ہوتا تھا، میری گود میں آ کر بھی بے چین رہتا تھا۔ جواد کی پسند ناپسند کے بارے میں مجھ سے زیادہ رضیہ کو علم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کون سا کھانا پسند ہے، کون سا کارٹون اچھا لگتا ہے، کون سا کھلونا اسے زیادہ خوش کرتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے دل ہی دل میں چبھن سی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے جواد کو اجازت دے دی، مگر دل بھاری ہو گیا۔ وہ خوشی خوشی باہر نکل گیا۔ میں بستر پر لیٹ گئی۔ پنکھا تیز چل رہا تھا، مگر پھر بھی گرمی کم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میرے سر میں درد کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کیں، مگر نیند نہیں آئی۔ میرے ذہن میں بار بار جواد کا جملہ گونج رہا تھا کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں سونا، مجھے رضیہ کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ الفاظ میرے دل میں کہیں اترتے جا رہے تھے۔ میں خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہی کہ بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ دن بعد ایک شام میں اور میری چند دوستیں ایک اور دوست کی جانب سے ڈنر پر مدعو تھیں۔ ہم سب تیار ہو کر وہاں پہنچیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانے سجے ہوئے تھے۔
ہنسی مذاق چل رہا تھا، گفتگو کا مرکز بچے بن گئے۔ ہماری ایک سہیلی اپنے بچے کو بخار ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکی تھی۔ ہم سب کو اس کا افسوس تھا۔ ایک دوست نے کہا کہ کاش وہ آ جاتی، صرف چند گھنٹوں کی ہی تو بات تھی، بچے کو کسی ملازمہ کے حوالے کر دیتی، کچھ پیسے زیادہ دے دیتی تو ملازمہ خوشی سے خیال رکھ لیتی۔ ہم اکثر ہی ایسا کرتے ہیں، کوئی مصروفیت ہو تو بچوں کو ملازمین کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں۔ میں نے سب کی ہاں میں ہاں ملائی، پھر نہ جانے کیوں میرے دل کی بات زبان پر آ گئی۔ میں نے کہا ایسا کرنے سے بچے زیادہ تر ملازمین کے ہی قریب ہو جاتے ہیں اور ماؤں سے دور ہونے لگتے ہیں۔ اب میرے بیٹے کو ہی دیکھ لو، مجھ سے زیادہ میری نوکرانی رضیہ کے قریب ہے۔ ماں کی دوری سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر رضیہ ایک دن چھٹی کر لے تو میرے بیٹے کی جان پر بن جاتی ہے۔ میں نے یہ بات جلے ہوئے انداز میں کہی۔ میرے اندر کی حسرت خود بخود باہر آ گئی۔ میری بات سن کر سب دوستیں ہنس پڑیں۔ ایک دوست بولی، خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہارا بیٹا تمہارے کہیں آنے جانے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ وہ نوکرانی کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہے، تم آزادی سے کہیں بھی جا سکتی ہو۔ ہم سے پوچھ کر دیکھو، ہمارے بچے گلے پھاڑ پھاڑ کر رونے لگتے ہیں اگر ہم کہیں جانے کا سوچ بھی لیں۔ اس کی بات میں سچائی تھی۔ میں نے سر ہلایا۔ میں نے کہا ہاں، بات تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک بچے کو اپنی ماں کے زیادہ قریب ہونا چاہیے۔ میں اپنے دل کی بات روک نہ سکی۔ تب سب دوستیں مجھے سمجھانے لگیں، کہنے لگیں اگر تمہارا بچہ تمہارے زیادہ قریب نہیں ہے تو اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے، تم جہاں چاہو آسانی سے جا سکتی ہو۔ ہمیں دیکھ لو، ہمارے بچے نہ ہمیں چین سے تیار ہونے دیتے ہیں نہ باہر نکلنے دیتے ہیں، ہر وقت ہمارے ساتھ چمٹے رہتے ہیں۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ تمہارا بیٹا سمجھدار ہے اور تمہیں باندھ کر نہیں رکھتا۔ میری سہیلیوں نے اس دن مجھے اتنے اچھے انداز میں سمجھایا کہ میرے دل سے بہت سے خدشات اور چبھن ختم ہو گئی۔ میں واقعی اس بات پر سوچنے لگی کہ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں۔ اگر میرا بچہ مجھ سے زیادہ رضیہ کے قریب ہے تو ایک طرح سے یہ میرے لیے فائدہ مند ہی ہے۔ مجھے کہیں آنے جانے میں مشکل نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں بنتی، کوئی ضد نہیں کرتا، میں آزادی سے اپنی زندگی گزار سکتی ہوں۔ مگر اس کے باوجود کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں ایک ماں بیٹھی خاموشی سے رو رہی تھی، جو چاہتی تھی کہ اس کا بچہ اس کی گود میں آ کر سوئے، اس کی بات مانے، اسے ڈھونڈے، مگر میں نے اس آواز کو دبا دیا۔ میں نے خود کو سمجھا لیا کہ یہی بہتر ہے۔ میں نے اپنی ضمیر کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ میرا بچہ خوش ہے، بس یہی کافی ہے، اور میں اسی سوچ کے ساتھ ڈنر کی محفل میں مسکراتی رہی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، میرا بیٹا رضیہ کے زیادہ قریب ہوتا چلا گیا۔ وہ اسکول سے آتا تو سیدھا اسی کے پاس جا بیٹھتا تھا۔ یونیفارم بدلنے کے بعد وہ میرے کمرے میں آنے کی بجائے کچن یا اسٹور میں رضیہ کو تلاش کرتا تھا۔ وہ جہاں بھی ہوتی جواد وہیں پہنچ جاتا تھا، اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کر بسکٹ کھاتا تھا، اس کے ساتھ ہی ٹی وی دیکھتا تھا۔ مجھے اکثر احساس ہوتا کہ میرا بیٹا میرے پاس کم اور اپنی نوکرانی کے پاس زیادہ وقت گزار رہا ہے، مگر میں نے کبھی اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ رضیہ جواد کے کھانے پینے اور پڑھائی کا مکمل خیال رکھتی تھی۔ وہ وقت پر اسے کھانا دیتی تھی، اس کے بستے کو ترتیب سے رکھتی تھی، اس کی کتابیں صاف کر کے رکھتی تھی، اس کی یونیفارم استری کر کے رکھتی تھی۔ رضیہ نے بس 10 جماعتیں پڑھی تھیں مگر عقل سمجھ بہت تھی۔ اس کی شادی ایک نکمے شخص سے ہو گئی تھی جو کام کاج سے بھاگتا تھا، گھر کا خرچ بھی نہیں دیتا تھا۔ اسی وجہ سے رضیہ مجبور ہو کر میرے گھر ملازمت کرنے آئی تھی تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ اس کی زندگی میں دکھ بہت تھے مگر پھر بھی وہ خاموشی سے کام کرتی رہتی تھی۔ جواد ابھی چھوٹی کلاسوں میں تھا، رضیہ اسے آسانی سے پڑھا لیا کرتی تھی۔ وہ اسے ہوم ورک کروا دیتی تھی، الفاظ صحیح کرواتی تھی، سبق یاد کرواتی تھی، کبھی ڈانٹ بھی دیتی تھی اور کبھی پیار سے سمجھاتی تھی۔ ایک طرح سے میرے سر سے یہ بوجھ اتر گیا تھا کہ مجھے بچے کو ٹیوشن بھیجنا پڑے یا خود بیٹھ کر پڑھانا پڑے۔ میں مطمئن تھی کہ جواد کی پڑھائی اچھے طرح سے چل رہی ہے۔ میں رضیہ کو اس کام کے الگ پیسے بھی دیتی تھی۔ رضیہ خوشی خوشی جواد کا خیال رکھتی جا رہی تھی، وہ اسے اپنا بچہ سمجھنے لگی تھی۔
کئی بار مجھے جواد کے رویے میں تبدیلی محسوس ہوتی تھی۔ وہ پہلے جیسا کھلا کھلا بچہ نہیں رہا تھا، اس کی باتوں میں سنجیدگی آنے لگی تھی۔ کبھی وہ خاموش ہو جاتا تھا، کبھی بلا وجہ ضد کرنے لگتا تھا، کبھی اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک نظر آتی تھی۔ اس کی کچھ حرکتیں ایسی تھیں جن کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ کبھی وہ اکیلے بیٹھ کر سوچتا رہتا تھا، کبھی اپنے کھلونوں سے باتیں کرتا تھا، کبھی بلا وجہ غصے میں آ جاتا تھا اور کبھی رونے لگتا تھا۔ مگر میں نے ان سب باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دے لی تھی کہ میری اور بھی مصروفیات ہیں۔ اگر مجھے بچے کی ایک ایک بات کا خیال رکھنا پڑے تو پھر میں نوکرانی کو کس بات کے پیسے دیتی ہوں؟ وہ خود ہی اس کی شخصیت میں آنے والی تبدیلیوں کو سنبھال لے گی۔ میرا کام صرف پیسے دینا تھا اور باقی سب ذمہ داری رضیہ کی تھی۔ میں نے ماں ہونے کا فرض دھیرے دھیرے دوسروں کے حوالے کر دیا تھا۔ ایک دن میں دوپہر کو سو رہی تھی۔ جواد حسب معمول رضیہ کے ساتھ تھا۔ میں پوری رات ایک پارٹی میں رہی تھی۔ پارٹی میں خوب ہنگامہ اور رونق لگی ہوئی تھی۔ میوزک چل رہا تھا، ہنسی مذاق ہو رہا تھا، ہم سب نے دل کھول کر انجوائے کیا تھا۔ لیکن صبح تک سب تھک چکے تھے، ایک ایک کر کے سب اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ میں بھی حد سے زیادہ تھک گئی تھی۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے جسم میں درد اور آنکھوں میں بوجھ تھا۔ مجھے سخت نیند آ رہی تھی، اس لیے میں بستر پر لیٹ کر فوراً سو گئی تھی۔ میں نے رضیہ کو کہہ دیا تھا کہ جواد اسکول سے واپس آئے تو اسے کھانا کھلا دینا اور ہوم ورک کروا دینا۔ جواد کی ذمہ داری سے فارغ ہو کر میں اطمینان سے سو رہی تھی۔ کمرے میں پردے گرے ہوئے تھے، پنکھا چل رہا تھا، ہلکی ہلکی ہوا آ رہی تھی۔ میں گہری نیند میں تھی کہ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ دروازے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میری نیند بہت کچی تھی، ذرا سی آواز پر ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ میں نے ادھ کھلی آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھا، سامنے میرا شوہر کھڑا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، آنکھیں مسلتے ہوئے اسے دیکھا۔ میرے لہجے میں نیند اور حیرت دونوں شامل تھے۔ میں نے کہا، آپ اس وقت گھر کیسے آ گئے ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میری آواز میں فکر بھی شامل تھی۔ میرا شوہر بیڈ پر میرے قریب بیٹھ گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا، مگر اس کے چہرے کی پریشانی کی لکیریں واضح تھیں۔ اس نے کہا، سر میں درد تھا اس لیے آفس سے جلدی واپس آ گیا ہوں۔ سوچا تھا بچوں کے ساتھ وقت گزاروں گا، مگر لگتا ہے تم تھکی ہوئی ہو اور سو رہی ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، جی، رات بھر پارٹی میں تھی اور تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی، اسی لیے سو گئی تھی۔ میرا شوہر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، جواد کہاں ہے؟ تم اسے رضیہ کے پاس زیادہ مت چھوڑا کرو، وہ تمہارا بیٹا ہے، اس کا خیال تم خود رکھا کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم اسے نوکرانی کے حوالے کر کے سوئی رہتی ہو؟ کہیں وہ خراب نہ ہو جائے۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے لگا شاید وہ بلا وجہ سختی کر رہا ہے۔ میں نے کہا، کیوں، کچھ ہوا ہے؟ وہ بولا، کچھ ہوا تو نہیں ہے، لیکن کیا تم کچھ ہونے کا انتظار کر رہی ہو؟ بچے کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے، صرف کھانا کپڑا ہی کافی نہیں ہوتا، تمہاری توجہ بھی ضروری ہوتی ہے۔ اس کی باتوں میں سنجیدگی تھی، مگر میں نے دل سے نہیں لیا۔ میں نے بس اسے مطمئن کرنے کے لیے کہا، ٹھیک ہے، میں دیکھ لیا کروں گی۔ میں نے اس کی بات کو وہیں ختم کر دیا۔ دل ہی دل میں نے سوچا کہ وہ بے وجہ فکر کر رہا ہے۔ جواد خوش ہے، رضیہ اچھی طرح اس کا خیال رکھ رہی ہے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ میں دوبارہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ذہن میں پارٹی کے مناظر گھومنے لگے، دوستوں کی باتیں یاد آنے لگیں، شاپنگ کے پلان ذہن میں آنے لگے۔ میں پھر اپنی ہی دنیا میں کھو گئی۔ ماں ہونے کی ذمہ داری کا احساس آیا بھی تو چند لمحوں کا مہمان بن کر چلا گیا۔ میں نے اسے پکڑ کر رکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے اپنی آسانی کو ترجیح دی اور اسی میں خود کو مطمئن کر لیا۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، گھر میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ اے سی بند تھا کیونکہ بجلی جا چکی تھی۔ کمرے میں گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ میری نیند بجلی جانے کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو پسینہ پیشانی پر آ چکا تھا۔ کمرہ بے حد گرم ہو گیا تھا۔ میں بستر سے اٹھی، پردہ ہٹایا، مگر باہر بھی ہوائیں بند تھیں۔ دل بے چین سا ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا پانی پی لوں اور تھوڑا باہر جا کر بیٹھ جاؤں۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو پورے گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ نہ ٹی وی کی آواز تھی، نہ جواد کے کھیلنے کی۔
مجھے حیرت ہوئی کیونکہ عام دنوں میں اس وقت جواد شور مچا رہا ہوتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی لاؤنج میں آئی، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے کچن کی طرف دیکھا، رضیہ وہاں بھی نظر نہ آئی۔ میرا دل تھوڑا سا گھبرا گیا۔ میں نے جواد کا نام پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ تبھی مجھے اسٹور روم کی طرف سے ہلکی سی آواز سنائی دی، سرگوشی جیسی آواز تھی۔ میں رک گئی، کان لگا کر سنا تو کسی کی دھیمی آواز میں بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے قدم آہستہ آہستہ اسٹور کی طرف بڑھائے۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ میں نے ہلکا سا اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ رضیہ فرش پر جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے میرا بیٹا جواد بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے ہوئے تھے، چہرہ سنجیدہ تھا۔ رضیہ دھیمی آواز میں کچھ سمجھا رہی تھی۔ اس کا لہجہ نرم تھا، اس میں عجیب سا سکون تھا۔ رضیہ جواد سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا، نماز اللہ سے بات کرنے کا طریقہ ہوتی ہے۔ جب دل گھبرائے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب کچھ چاہیے ہو تو اللہ سے مانگتے ہیں، جب کچھ برا ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ جواد غور سے سن رہا تھا، وہ سر ہلا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ رضیہ نے اس کے چھوٹے سے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، پھر وضو کا طریقہ سمجھانے لگی۔ وہ پہلے ہاتھ دھلواتی، پھر منہ پر پانی ڈلواتی، پھر بازو دھلواتی۔ جواد بچپن کی معصومیت سے سب کرتا جا رہا تھا، کبھی پانی گرا دیتا تھا، کبھی ہنس دیتا تھا۔ رضیہ مسکرا کر اسے درست کرتی جاتی تھی۔ اس میں نہ غصہ تھا، نہ جھنجھلاہٹ تھی، صرف پیار تھا۔ پھر رضیہ نے جائے نماز سیدھی کی، جواد کو اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ وہ خود بھی اس کے برابر کھڑی ہو گئی۔ رضیہ نے کہا، بیٹا، ایسے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، نظر نیچی رکھتے ہیں، دل اللہ کی طرف لگاتے ہیں۔ جواد نے اس کی نقل کی۔ اس کے ننھے ہاتھ سینے پر بندھ گئے، سر جھک گیا، چہرہ عجیب سنجیدگی سے بھر گیا۔ رضیہ نے تکبیر کہنا سکھائی، پھر سورۃ فاتحہ کے الفاظ آہستہ آہستہ دہرائے۔ جواد ہونٹ ہلاتا رہا، کچھ الفاظ غلط ادا ہوئے، کچھ صحیح۔ رضیہ صبر سے درست کرتی رہی۔ وہ کبھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی، کبھی اس کے کندھے تھپ تھپاتی۔ اس کا انداز بالکل ماں جیسا تھا۔ نماز کے دوران جواد کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر، مگر رضیہ ہر بار نرمی سے اس کی توجہ واپس نماز کی طرف لے آتی۔ وہ اسے سکھا رہی تھی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دل صاف رکھا جاتا ہے، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو تنگ نہیں کرتے، کسی کا دل نہیں دکھاتے۔ نماز کے بعد رضیہ نے جواد کو بٹھایا، اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھوائے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا، اللہ سے اپنے دل کی بات مانگتے ہیں، ماما بابا کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اچھی عادتوں کی دعا کرتے ہیں۔ جواد نے معصوم لہجے میں دعا کے الفاظ دہرائے۔ اس کی آواز میں بچپن کی سچائی تھی۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب دیکھتی رہی۔ میرا دل عجیب طرح سے بھرنے لگا، میرے سینے میں کچھ ٹوٹ سا رہا تھا۔ یہ سب وہ کام تھے جو مجھے کرنے چاہیے تھے، یہ سب وہ باتیں تھیں جو مجھے اپنے بچے کو سکھانی تھیں، مگر میں نے سب ذمہ داری رضیہ کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ رضیہ نے دعا کے بعد جواد کو سینے سے لگایا، اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، کہنے لگی، بیٹا، اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ماما بابا کی بات مانتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، نماز پڑھتے ہیں، صفائی رکھتے ہیں، دل صاف رکھتے ہیں۔ جواد نے معصومیت سے کہا، میں اچھا بچہ بنوں گا۔ وہ منظر میرے دل پر گہرا اثر ڈال رہا تھا۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ میرا بیٹا صرف کھانا کپڑا نہیں مانگتا تھا، وہ تربیت مانگتا تھا، وہ توجہ مانگتا تھا، وہ ماں کی قربت مانگتا تھا، اور میں نے وہ سب اسے نہیں دیا تھا۔ رضیہ نے جواد کو پانی پلایا، اسے گود میں بٹھایا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ جواد اس کے سینے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، ایسا سکون جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ بچہ جو اکثر ضد کرتا تھا، اکثر غصہ کرتا تھا، اب خاموش بیٹھا تھا، دل سے مطمئن لگ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے قدم پیچھے ہٹائے، میرے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میری ضمیر نے پہلی بار زور سے آواز دی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ رضیہ صرف نوکرانی نہیں تھی،
وہ میرے بچے کی تربیت کر رہی تھی، وہ اسے نیک راستہ دکھا رہی تھی، وہ اسے اللہ سے جوڑ رہی تھی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی، بستر پر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے اپنی کوتاہیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں نے کتنی بار جواد کو نظر انداز کیا تھا، کتنی بار اس کے بلانے پر مصروف ہونے کا بہانہ بنایا تھا، کتنی بار میں نے اسے رضیہ کے حوالے کر کے آرام کیا تھا۔ اس دن پہلی بار میں نے دل سے سوچا کہ شاید میں نے ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ میرا بیٹا مجھ سے دور نہیں تھا، بلکہ میں خود اس سے دور ہو گئی تھی۔ رضیہ نے جو کام محبت سے کیا وہ میں اپنی سہولت کے چکر میں چھوڑ چکی تھی۔ باہر سے جواد کی ہنسی کی ہلکی آواز آئی۔ وہ رضیہ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ نماز کے بعد اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا، وہ خوش تھا۔ میں نے آنکھیں بند کیں، دل میں ایک عجیب سا فیصلہ بنتا محسوس ہوا۔ میں نے سوچا کہ اب میں صرف پارٹیوں اور آرام میں نہیں رہوں گی، میں اپنے بیٹے کے قریب آنے کی کوشش کروں گی۔ اس دن مجھے پہلی بار سمجھ آیا کہ بچے کو پالنا صرف نوکرانی کا کام نہیں ہوتا، ماں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے، اور اگر ماں خود پیچھے ہٹ جائے تو کوئی اس کی جگہ لے لیتا ہے، جیسے رضیہ نے لے لی تھی۔ محبت سے، صبر سے اور نیکی کے راستے میں ڈال کر، اسی احساس کے ساتھ میں بستر پر بیٹھی رہی۔ میرا دل بھرا ہوا تھا، آنکھیں نم تھیں، اور ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ میرا بیٹا اب صرف میرا نہیں رہا تھا، اس کی دنیا میں رضیہ بھی شامل ہو چکی تھی، جو اسے صرف سنبھال نہیں رہی تھی بلکہ اسے اچھا انسان بنا رہی تھی۔